نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے سیف ایمان ہے میرا خادم غوث الثقلین در بدر ہو نہ سکا نام تمہارا لے کر انتہائی معزز سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی اختصار کے ساتھ کیونکہ وقت کی تنگی ہے اور اس سے قبل کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں میں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور مرحبا کہتا ہوں عزیزان چونکہ آج کی اس مجلس کو تحفظ ناموس رسالت سے بھی سجایا گیا ہے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وقت تنگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے اور یہ آپ کے ذہن و فکر پہ یہ بات آئی ہوگی کہ بھائی 11ویں شریف کی مجلس ہے سیلیبریشن کا موقع ہے اور تحفظ ناموس رسالت کا ٹاپک بھی اس کے اوپر لگایا گیا ہے تو الحمدللہ ہم خادم العلماء ہیں خادم الشیوخ ہے تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب کوئی ٹاپک زمانے کے اندر ابھرتا ہے تو فوری طور پہ غلامان مصطفیٰ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے اشارہ غالباً اکثر احباب جانتے ہیں کہ کس طرف ہے کہ کوئی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کے اوپر نکتہ چینی کر رہا ہے کوئی ہندوستان میں لعنتی ملعون بدبخت نے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہرزہ سرائی کی ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات آگے کریں گے کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں آپ کی بے ادبی کرتے ہیں تو وہ یاد رکھیں وہ سمجھ جائیں کہ انقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم آفت کے اندر ان کو لپیٹ لے گا اس دنیا کے اندر اور اللہ تبارک و تعالیٰ یا پھر ایک عظیم عذاب کے اندر ان کو مبتلا کر دے گا اور یقینی طور پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جو کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے انگشت نمائی کرتا ہے تو پھر اس کا حال زمانے نے دیکھا کہ وہ در در کا ہو جاتا ہے وہ جدھر جاتا ہے صرف رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے اور گمنامیوں کے گفاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈال دیتا ہے عزیزان بات طویل ہوگی لیکن میں اس حدیث شریفہ کے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر جلیل القدر صحابی رسول ہیں اور موقع ہے غزوے کا اور تیر و سنان کے بے شمار زخم آپ کی چھاتی پہ لگ جاتے ہیں اللہ اکبر حدیث شریف آپ کی ذہن میں آئی ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جا کے جو شہداء ہیں ان کے اندر جا کے دیکھو میرا پیارا سعد کہیں وہاں پہ شہید تو نہیں ہوا یا پھر وہ کسی اور جگہ کام پہ لگا ہوا ہے اللہ اکبر اور حضرت سعد بن ربیع کا عالم یہ ہے کہ آپ کا پیٹ کٹ گیا انتڑیاں باہر کو آ گئی جسم کے جو پارٹس ہیں وہ باہر کو آ گئے ہیں اور عالم یہ ہے کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں لیکن عشق مصطفیٰ اتنا غالب ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت سعد بن ربیع کو صحابہ کرام جو سرکار کی جانب سے بھیجے گئے پوچھے سعد یا کہاں ہو ایک دھیمی سی آواز جو جنازوں کے جو لاشوں کے درمیان میں پھنسی ہوئی تھی حضرت سعد کی وہ آواز آتی ہے وہاں سے کہ میں یہاں ہوں ہاتھ اٹھاتے ہیں جن کے اوپر پہلے سے لاشیں ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں یہاں ہوں وہ فوری دوڑتے ہوئے جاتے ہیں یہ صحابی رسول ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں آپ اندازہ لگائیے ان کے مقام کا ان کے مرتبے کا کہ وہ جب ان کے قریب صحابہ کرام جاتے ہیں ساتھ کیا حال ہو گیا تو آپ پہلے کہتے ہیں پہلے میرا چھوڑو میرے آقا کیسے ہیں حال کیا ہے آخری سانسیں چل رہی ہیں پیٹ کا سامان باہر کو آ گیا انتڑیاں باہر کو آ گئی ہیں اور حضرت سعد بن ربیع فرماتے ہیں پہلے یہ بتلاؤ میرے آقا و مولا کیسے ہیں سرور عالم کیسے ہیں نور مجسم کیسے ہیں شفیع معظم کیسے ہیں خلیفۃ اللہ اعظم کیسے ہیں اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیے ان کے جذبے کا اب جب صحابہ کرام نے کہا کہ اس قدر شدید تکلیف میں ہوں
تو پھر انہوں نے کہا اب بس آخری اوقات میری زندگی کے لمحات ہیں، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو شہید ہو رہے ہیں، جن کی شانوں میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہے، خوشخبریاں نازل فرمائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سرکار سے جا کے یہ عرض کر دینا کہ سعد کما حق کہو رسول پاک کی غلامی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ کما حق کہو جان جا رہی ہے، قربان ہو گئے سرکار کی ذات کے اوپر، اسلام کی دفاع میں شہید ہو رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع فرما رہے ہیں کما حق کہو میں نے غلامی کا ثبوت نہیں دیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا پیغام جب مدینہ جانا تو جا کے تمام مسلمانوں سے بتا دینا کہ سعد روز قیامت تم سب کا انتظار کرے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جسم میں جان دی ہے، تمہیں سانسیں عطا کی ہیں، تمہیں دھڑکتا دل دیا ہے، اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر تم نے کوئی کوشش نہ کی، اگر دنیا کے اندر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوپر حلزہ سرائی ہو رہی تھی، اور جو کچھ تمہارے اندر طاقت تھی، قوت تھی، جو کچھ تم کر سکتے تھے، اگر اس کا صرفہ تم نے سرکار کی غلامی میں نہیں کیا تو انہیں بتا دو مسلمانوں کو، اور ان کے ذریعے آنے والے قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو حضرت سعد بن ربیع پیغام پہنچا رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں ان کے تخت و بازو پکڑ لوں گا اور ان سے سوال کروں گا کہ خدا نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، طاقت دی تھی، عزت دی تھی، شہرت دی تھی، دھڑکتا دل دیا تھا، اور تم نے ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے ایسی عظیم قربانیوں کے بعد اسلام حاصل ہوا۔ عزیزان، اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی کہ جس کسی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ اس دنیا ہی کے اندر رسوا کر دیا۔ اور پھر رسول پاک کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا یہ غلاموں کا طریقہ ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے، یا یہ صحابہ کا، یا نہیں، یہ سنت الہیہ ہے کہ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گستاخی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ قرآن میں آیات وہاں پہ موجود ہے، طویل تفصیل ہو جائے گی، اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات فرمائی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب ذکر سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرمایا ہے کہ ذکر کیا ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی آخر وہ کون سا ذکر ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو پھر خدا نے واضح فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، کتاب اللہ، قرآن مجید، یہ اللہ کا ذکر کہ اس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کیا فرماتا ہے ایک جگہ کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اور پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے میرے رسول کا جو ذکر ہے، یعنی اللہ نے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ یہاں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر قرار دیا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ خدا کا ذکر دلوں کو اطمینان پہنچاتا ہے، اور رسول پاک کی نعتیں بھی دلوں کو اطمینان پہنچاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں بات موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے مراد یہ یہاں پہ اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کی صحابی کا عقیدہ بیان کر رہا، یہ نہیں کہا کہ یہ تو صرف خدا جانتا ہے، بلکہ صحابی رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات واضح فرما دی وعلمہ کما لم تکن تعلم، کہ جو کچھ نبی مکرم نہیں جانتے جب خدا نے ان کو عطا فرما دیا۔ اب فرمایا ہے صحابی رسول نے کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا رب جانتا ہے، خدا اور خدا کا رسول جانتا ہے، تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھنا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے مراد یا تو یہاں پہ میں محمد ہوں یا آل محمد، یہاں ذکر سے مراد یا محمد ہے یا آل محمد۔ عزیزان، اور پھر یہ بات صوفیاء نے فرمائی، محدثین نے، اکابرین نے ارشاد فرمائی ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں پہ صالحین کا، اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بڑی پرمسرت، پرنور، پرکیف محفل سجی ہوئی ہے۔ اور آئے کیوں ہے؟ مقصد دیکھیے،
جو محفل سما ہے، جیسا کہ بڑے صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ در حقیقت میں چاہے وہ مضامیر کے ساتھ ہو یا بغیر مضامیر، یہاں ہم آئے کس لیے ہیں؟ اس لیے ذکر سننے کے لیے۔ یہاں پہ جو ہمارا آنا ہے وہ ذکر سننے کے لیے آنا ہے۔ اگر صرف ایسے ہی ٹریڈیشنلی آنا اور پھر چلے جانا ہے تو پھر تو انسان کچھ نہیں پائے گا۔ لیکن طریقہ کار جو ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہاں خدا کا ذکر سننے کے لیے آئے۔ اور اب جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے اور کی جاتی ہے، ہر جگہ کی جاتی ہے، ہر محفل سما میں کی جاتی ہے۔ پہلے تو بات کی خدا کی ذات سے، اب خدا کی ذات کو کیسے ظاہر کیا جائے؟ کسی نے کہا اے زمین و آسمان کے بنانے والے، بڑی بات ہے، اے شجر کے بنانے والے، اے حجر کے بنانے والے، اے چاند و سورج کے بنانے والے، یہ بتلاؤ کہ بلا خوف تردید پوری کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں، اس میں سب سے افضل چیز کون سی؟ سب سے افضل شے کون سی ہے؟ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات باب۔ اب اس محفل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ جو چاہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہے تو سورج کو پلٹا دے، بے شمار معجزات ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا عبد ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور رب کون ہے؟ رب محمد، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ تو کائنات میں جو سب سے بڑا عظیم شاہکار ہے خدا کا، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا خدا کی جانب سے حدیث قدسی میں بات یہ آتی ہے کہ فمن ذکر کا ذکر، کہ جس نے حبیب، جس نے آپ کا ذکر کیا، فمن ذکر کا ذکر، اس نے صرف آپ کا ہی ذکر نہیں، اس نے میرا بھی ذکر کیا۔ تو یہاں ہم آئے ہیں ذکر خدا سننے کے لیے اور ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے، اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ اولیاء اور صالحین کی باتیں سننے کے لیے۔ تو جہاں پہ منقبت پڑھی جاتی ہے اولیاء کی شان میں، جہاں نعت پڑھی جاتی ہے، جہاں حمد باری پڑھا جاتا ہے، یہ بڑی متبرک محفل ہوتی ہے۔ اب آداب محفل ہونی یہ چاہیے، اور پھر حدیث شریف میں ہے، صحیحین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما لیتا ہے۔ عزیزان من، اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس کا جو تقاضا ہے اور اس کے جو آداب ہیں اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جس کسی کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم عطا فرماتا ہے، نالج عطا فرماتا ہے۔ اور جس کی 11ویں کی جا رہی ہے نا، یہ 11ویں والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ درست العلم حتی صرت خطبت۔ آپ اس کو محسوس کیجئے، اس بات کو سمجھیے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ماں پیٹ سے اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا۔ تو نالج کا حاصل کرنا، معلومات کا حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو آپ حاصل کریں گے۔ عزیزان، اب جو طریقہ کار ہے کہ کسی بھی محفل، کسی بھی مجلس صاحب محفل ہوتی ہے، اس کی کیفیات پہ آپ تمام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کو سمجھے، اس بات کو کہ یہ ذکر خدا کی مجلس ہے، ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے قلوب میں نرمی پیدا ہوگی، اس کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تلاش کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، اور اس کی اہتمام کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، اچھا عمل، ٹھیک ہے۔ اور عمومی طور پہ باوضو رہے ہمیشہ، لیکن خاص طور سے آج کی اس مجلس میں باوضو الحمدللہ یقیناً احباب آئے ہوں گے۔ اگر کسی سے چوک بھی گیا ہے تو باہر وضو پانا ہے، آپ وضو کریں، باوضو رہیں، تاکہ کوئی بھی شیطان کا حملہ آپ پہ حاوی نہ ہو۔ اور پھر جب ذکر کیا جائے تو پھر خدا کی جانب اپنی توجہات کو لے جائیں، خدا کی معرفت کے لیے، رسول پاک کی غلامی کے لیے۔ اولیاء اللہ کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں بھی اللہ اپنے صالحین کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب باتیں سمجھاتا ہے تو اپنے صالحین کے ذکر کے ساتھ سمجھاتا ہے۔ تو یہ ایک عظیم نعمت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے عزیزان محترم۔ یقیناً مستی اس کے اندر الگ شے ہے، مستانہ پن۔ میں نے غالباً میلاد شریف کی محفل میں عرض کیا تھا کہ ایک تو ہے محبت، اور پھر محبت کے کچھ درجات ہیں، اور اس کا انتہائی درجہ ہوتا ہے عشق، ٹھیک ہے۔ پھر غالباً کل ایک ساتھی سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ان سے بتایا تھا، راحل نقوی صاحب سے، کہ محبت کے بھی طریقہ کار ہیں۔
کہ بھائی کسی چیز کو حاصل کر لینا کیا یہ محبت ہے؟ عمومی طور پہ یہ بتایا جاتا ہے نا کہ بھائی کسی چیز کو حاصل کر لینا، اپنا لینا، اپنے ساتھ اس کو لے لینا، یہ محبت ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، دوست سے محبت ہے، تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اس لیے محبت ہے۔ لیکن نہیں، یہاں پہ ریسرچ اسکالر نے بتایا یہ محبت صحیح والی محبت نہیں ہے، یہ بڑی کمزور محبت ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنانے کے بعد اس کے کھو جانے کا خوف لاحق ہو جائے۔ جب کسی چیز کے ساتھ محبت ہو جائے، کسی بھائی کے ساتھ، دوست کے ساتھ، کیوں آخر معاشرے میں پارٹنرشپ اتنی آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے؟ تجارت کرتے ہیں، 2 دن قبل جگری دوست ہوتا ہے، 2 دن کے بعد دشمن ہوتا ہے، چونکہ قدر نہیں ہے، اس کے چلے جانے کا خوف لاحق نہیں ہے، عزت نہیں ہے، قدر نہیں ہے، تو محبت پہلے سے ہی نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو محبت اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پا لیا جائے اور اس کو کھونے کا ہمیشہ خدشہ لاحق رہے، یہ ایک محبت کا درجہ ہے۔ اب اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت یہ ہے کہ اب جس کو کھو جانے کا ہمیشہ خوف لاحق ہو جائے۔ کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو عوام کے اندر، کمیونٹی میں خوف کس چیز کا؟ پیسے کا، سونے کا، زر کا خوف ہے یا نہیں ہے جناب؟ پھر پیسے کا۔ اب کسی چیز کو حاصل کر لیا گیا، اس کو اپنا لیا گیا اور اس کے چھوٹ جانے کا خوف لاحق ہو جائے، اب اس کو سرکار کی ذات پہ لٹا دینا، یہ اصل عشق ہے۔ اس کو اللہ کی راہ میں لٹا دینا، یہ اصل عشق ہے۔ اور عشق اسے کہتے ہیں جو ضابطوں سے انسان کو بے خبر کر دے، جو ضوابط سے انسان کو بے خبر کر دے، مست کر دے، مگن کر دے، وہ ہے عشق۔ لیکن عشق صرف عشق ہی نہیں، عشق کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ مردانگی بھی ہونا لازمی ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جرت و بہادری بھی ہو اور عشق بھی ہو۔ عزیزان، تو ہمیں یہ چاہیے کہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ محفل کی سماعت کریں، اور سماعت کے آداب ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کی سماعت ہو، چاہے وہ نعت پاک کی سماعت ہو، یا پھر اشعار کا سننا ہو، منقبتوں کا، نعت پاک کا، بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور اپنی لو لگائیں۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ کے اندر وہ کیفیت اب جب پڑھے جائے گا، سرکار کی شان پڑھی جائے گی، سرکار کی طرف ندا لگائی جائے گی، سرکار سے استغاثہ کیا جائے گا، اپنے آپ کو سرکار کی وہ سنہری جالیوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور سرکار کی بارگاہ میں دو بدو، سرکار کی بارگاہ میں منگتے بن کے ٹھہرتا ہوں، آپ دیکھیے کیا لطف آئے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہاں میں نے کچھ حاصل کیا، اور حاصل تبھی ہوگا جب اس جماعت کا، اس محفل کا جو امیر ہے، آپ اس کے تابع رہیں اور حد و ادب کو محفوظ رکھیں۔ عزیزان ایمان، صاحب نے ابھی عرض کیا تھا، مضامیر کے تعلق سے بات ذہن میں آئی کہ بھئی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ صرف دف ثابت ہے، تو بات دیکھیے ایک مسئلہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہم نص سے حاصل کرتے ہیں، تو قرآن سے یا تو حدیث سے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں یہ عام بات ہے، بڑی بڑی مساجد، ٹھیک ہے، 400 کمرے کے مدرسے، ٹھیک ہے، بڑی بڑی بلڈنگز، اور یعنی 10 ملین پر مشتمل ادارے بنائے گئے ہیں، مدرسہ، جامعہ، بہت اچھی چیز ہے، اللہ کرے وہ 50 ملین کا ہو جائے، تو چاہیے مسلمانوں کو۔ لیکن مسئلہ اخذ کہاں سے کیا گیا، ایکسٹریکٹ کہاں سے کیا گیا؟ وہ یہ تھا کہ رسول پاک کا بھی مدرسہ تھا۔ کون سا؟ اصحاب صفہ کا چبوترا۔ اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا وہ رسول پاک کا مدرسہ تھا دراصل میں۔ اب وہاں سے مسئلے کو اخذ کیا گیا اور 10 ملین کی بلڈنگ بنا دی گئی، 400 کمروں کی، کیا یہ سرکار کا مدرسہ تھا؟ تو اب ثابت ہو گیا کہ ہم 400 کمرے بنا سکتے ہیں، چونکہ وہاں پہ چبوترے پہ سرکار پڑھایا کرتے تھے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ رسول پاک تمام مضامین بجوا کے بدلاتے امت کو کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے؟ نہیں، جب دف ایک طرف سے بتا دیا گیا جائز ہے اور لوگ اس طرف لگ رہی ہے، بس خدا کی طرف دل میں نرمی آ رہی ہے، اچھے جذبات آ رہے ہیں، قربانی کے جذبات آ رہے ہیں، اب وہ جذبے کو حاصل کر لینا، اس پوری محفل کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جذبہ آپ کو حاصل کرنا، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اچھے جذبوں میں سے ایک اچھا جذبہ مومن کو حاصل کر دینا تمام جہانوں کی نعمتوں سے بہتر ہے۔